السلام علیکم، میں ہوں محسن درانی۔ آج کا موضوع بھی ہم یوتھ سے شروع کریں گے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کی آواز ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف تک چلے جائے، بلاول بھٹو صاحب تک چلی جائے، یا ان تمام لوگوں تک چلے جائے جو یوتھ افیئرس پہ حکومت کی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یوتھ کو ہم نے امپاور کرنا ہوگا، یوتھ کو ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہوگا ایجوکیشن کی طرف۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم جو یوتھ آگے بڑھ چکی ہے اس پہ تو کام کریں، لیکن جو اب نئی یوتھ آ رہی ہے، جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جو فیس میں ہے ڈیولپمنٹ کے، جو اسکول میں ہے اس وقت، جو اسکول میں نہیں ہے اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ ان بچوں کا ہے جو اس وقت اسکول میں نہیں ہیں۔ اور پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اسکول میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں ابھی سے کام کرنا چاہیے کہ ہم ان بچوں کو اسکول تک لے کر جائیں، اور اس میں سب سے بڑا کام جو کر سکتا ہے، وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ حکومت وقت نے اٹھانا ہے، یعنی حکومت پاکستان نے اٹھانا ہے۔ اس کے بعد پھر این جی اوز نے اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر آئی این جی اوز نے اٹھانا ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو حکومت نے اٹھانا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب اکراس پاکستان ڈرائیو شروع کر دیں، ایک باقاعدہ کمپین اسٹارٹ کر دیں کہ جو بچے اسکول میں نہیں ہیں ان کو اسکول جانا ہے، ان کو ہر حالت میں اسکول لے کر جانا ہے، تاکہ وہ میٹرک تک کی ایجوکیشن ایٹ لیسٹ لے سکیں حکومت کے لیول کے اوپر۔ اور حکومت اس میٹرک تک کی ایجوکیشن کو کم از کم 50% تو آف کر دے، یعنی 50% کو وہ پے کرے اور 50% بچہ خود پے کر دے۔ اگر نہیں کر سکتے کچھ تو 50% تو کریں کم از کم، تاکہ وہ بچے پڑھ کے ایٹ لیسٹ میٹرک تک پہنچ جائیں۔ اب آتے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ جو کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں، وہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے پیچھے اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ 90% جو لوگوں کو جو مائنڈ بنایا ہے جن لوگوں کا، وہ یوتھ تھی۔ یعنی ان پولیٹیشنز نے، ان لیڈرز نے، جن کو لیڈرز ہم نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں نے جس طرح سے ان کے مائنڈ کو یہاں سے اریز کیا، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی انسرٹ کی، وہ اس لیے کی کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی، یا اس لیے کی کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے جتنے بھی یوتھ تھے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس یوتھ کو ہم واپس ٹریک پر لے کر آئیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ہمارے جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز، جو پازیٹیوٹی اسپریڈ کر رہے ہیں، جو پازیٹیو بات کر رہے ہیں، جو ٹریننگ دے رہے ہیں لڑکوں کو، جو اچھی چیزیں بتا رہے ہیں لوگوں کو، ان کو آگے لے کر آئیں، ان کو سپورٹ کریں، حکومت کے لیول پہ سپورٹ کریں، گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ کریں، اور ان کو کہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس یوتھ کو انگیج کریں۔ وہاں سے انگیج کر کے ان کو گراؤنڈ لیول پر لے کر آئیں، اور وہاں پر پھر ان کی تربیت شروع کی جائے، ان کی ٹریننگ شروع کی جائے، ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ ٹرینڈ ہو سکیں، تاکہ ان کے دماغ میں جو نیگیٹیوٹی فل ہو گئی ہے، بھر گئی ہے، اس کو نکال سکیں۔ دیکھیں، جو کچھ بھی پاکستان میں کچھ چند دن پہلے ہوا، جس طرح سے آپ نے جا کے فوج کی جگہوں پہ جا کر اٹیک کیا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا، ان کو نقصان پہنچایا، ان کی جگہوں کو نقصان پہنچایا، وہ سب کچھ غلط تھا۔ یہ فوج بھی آپ کی، اس میں جو جوان ہیں وہ بھی آپ کے، یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے۔ یہ پاکستان جب ہمارا اپنا ہے تو اس کے تمام افواج ساری ہماری اپنی ہیں۔ اس میں جو لوگ ہیں، جو افواج پاکستان میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ سب ہمارے ہیں، وہ سب ہمارے بیچ کے کہیں کے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کراچی میں نہ ہوں، لیکن پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، گاؤں دیہات کے ہوں، وہ کب سے اس ٹریننگ پوری کمپلیٹ کر کے اپنے افواج پاکستان میں گئے، جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا شاید۔ تو ان کی قربانیوں کو اس طرح ضائع مت کریں، اس طرح سے نہ کریں۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں نا تو چھوڑیں سوشل میڈیا کو۔ اگر آپ جوان ہیں، میٹرک کر چکے ہیں، انٹر کر چکے ہیں، تو جائیے فوج میں، پھر آئی ایس ایس بی کے ایگزام کی تیاری کیجیے، اور پھر آئی ایس ایس بی پاس کیجیے، اور پھر پاکستانی فوج کا حصہ بنیے، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو، پاکستان نیوی ہو، یا پاکستان ایئر فورس ہو۔ کوشش کریں کہ جائیے، کچھ پارٹیسپیٹ کریں، کچھ پازیٹیوٹی لے کے آئیں زندگی میں۔ چھوڑیں اس نیگیٹیوٹی کو، چھوڑیں سوشل میڈیا کے تالاب کو۔ ایک گندا تالاب ہے جہاں گندگی آ رہی ہے، اس میں اگر آپ اچھائی نہیں ڈال سکتے تو گندگی بھی مت ڈالیے۔ کوشش کریں کہ اس کو چینج کریں، کوشش کریں کہ باہر نکلیں اپنے گھر سے اور کچھ پازیٹیوٹی لے کر آئیں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کو بھولیں، اب آگے بڑھیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کچھ اقدام اٹھائے، کچھ قدم اٹھائے، کچھ اسٹیپ اٹھائے، اور ان جوانوں کو، نوجوانوں کو انگیج کرے، اس یوتھ کو انگیج کرے۔ اگر آپ نے اس یوتھ کو انگیج کر لیا تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، یہ آپ کا ایسٹ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے یوز نہیں کیا تو پھر دیکھیے کیا ہوا۔ وہ چاہے 50 تھے، 60 تھے، 100 تھے، 200 تھے، لیکن تھے وہ نوجوان جنہوں نے ساری حرکتیں کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کس طرح سے یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ حکومت تو کرے گی، انشاءاللہ کرے گی، لیکن اب ہمیں، یعنی ہم اپنے لیول کے اوپر، اپنی آرگنائزیشن کے لیول کے اوپر،
جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ اپنے پروگرام اسٹارٹ کریں کہ یوتھ کو کس طرح انگیج کیا جائے, یوتھ کو کس طرح سے اسکلس ٹریننگ دی جائے, کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جائے, کس طرح سے ان کو ایجوکیشن دی جائے, اس پہ کام کر لیں. اسی طرح سے جو INGOs ہیں, NGOs ہیں, جو فلاحی ادارے ہیں, وہ سب اس کو انگیج کریں. ہمارے سب سے ملک کے بڑے جو اچھے انفلوئنسر ہیں, جسے ہم کمیونٹی انفلوئنسر کہتے ہیں, وہ ہیں رمضان چیپا صاحب, وہ ہیں ہمارے مولانا سیلانی صاحب کے مولانا صاحب. اس کے بعد اور بھی باقی لوگ ہیں جو کہ انفلوئنسر کہلاتے ہیں. تو ہمیں ان کو چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے, یعنی چیپا صاحب کو, رمضان چیپا صاحب کو چاہیے کہ وہ یوتھ کو انگیج کریں, ہر ہفتے انگیج کریں, ہر روز انگیج کریں اور ان کے لیے کچھ سوچیں. اسی طرح سیلانی ویلفیئر کو چاہیے کہ وہ یوتھ پہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کچھ کم کر رہے ہیں, مزید چاہیے فردر اس کو اسپریڈ کریں اور یوتھ کو انگیج کریں. اگر ہم نے یوتھ کو انگیج کر لیا پاکستان کی, تو یہ ہمارا ایسٹ بن جائے گا, اور یہ ایسٹ ایسا ہوگا جو دنیا میں ہمارا نام پیدا کرے گا. اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو پھر کچھ نہیں کرے گا, جو کر رہا ہے وہی کرے گا. تو شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, تمام اکراس دا بورڈ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ سب کو یوتھ کو انگیج کریں اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. ان کو استعمال نہ کریں, ان کو اس کام کے لیے استعمال نہ کریں کہ آپ کے کارکن بن کے آپ کے لیے ووٹ ڈلوائیں, آپ کے حکومت بنوائیں اور آپ ان کو بھول جائیں. ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں, ان کو اپنا ایسٹ بنائیں. آج سے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, آج سے آپ ان کو اسکلس ٹریننگ دیں گے, آج سے آپ ان کو اپنا سمجھیں گے, تو یہ آپ کے آگے تک چلتے رہیں گے. جیسے کہتے ہیں سسٹینیبلٹی, سسٹینیبل وے میں اس کو آگے لے کے بڑھیں, نہ کہ یہ کہ ایک دفعہ کر دیا, 2 دفعہ کر دیا. نو, ایسا کوئی پروگرام لانچ کریں, ایسی کوئی کمپین لانچ کریں جس سے نوجوانوں کو ایک سسٹینیبل وے ملے آگے موو فارورڈ کرنے کے لیے, اور وہ آگے بڑھتے رہیں پھر, اور اسی پاکستان کا نام روشن کریں, اسی پاکستان کے ساتھ رہیں. تو میری پھر سے گزارش ہے, اپنے ارد گرد دیکھیے, جو آپ کر سکتے ہیں, جو میں کر سکتا ہوں, وہ ہم کرنا شروع کر دیں. اپنے محلوں میں, گلیوں میں, اپنے ارد گرد دیکھیں کون سا جوان فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کچھ غلط ہو گئی ہے, اس کی ڈائریکشن کو سیدھا کریں, اس کو کچھ کام دیں. اس کو اگر اس نے ایجوکیشن نہیں لی تو یہ مت بولیں تم جاہل ہو, کوئی جاہل نہیں ہوتا. اس کو آپ اسکل ٹریننگ دیں, کور ٹریننگ دیں, اس کو لے کر آئیں, اس کو آگے بڑھائیں, کیونکہ وہ ملک کا اثاثہ بنے گا ہمارا. تو گزارش یہی ہے آپ سب لوگوں سے کہ اگر ان سب واقعات سے بچنا ہے جو ہوئے ہیں پچھلے دنوں, تو پھر ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا, حکومت کا ہاتھ بننا پڑے گا, اور ہم نے سب مل کر اس یوتھ کو, پاکستان کی یوتھ کو تھوڑا امپاور کرنا پڑے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.